اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج خبریں تو بہت ہیں، لیکن میں آج ٹوٹل جو اپنا فوکس رکھوں گا وہ سیاست کی ہی جانب رکھوں گا۔ سیاست کی جانب اس لیے رکھوں گا کہ آج کل سردی کی آمد ہے اور سیاست آج کل کھیلی بھی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ابو جہل کو معلوم تھا کہ اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے، اس کو معلوم ہو چکا تھا، اور ویسے بھی ان کی کتابوں میں ان کے جو اپنے عملیات تھے ان کے وجہ سے ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے جو سچا مذہب ہوگا۔ تو اس لیے ابو جہل کو معلوم تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ اپنی جہالت اور اپنی سرداری اور اپنی وہ جو ایک اس کے پاس کمانڈ تھی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا وہ سردار تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اور کون سی موت مرا یہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اب جو پاکستان کے عوام ہیں، سارے عوام، میں 22 کروڑ عوام کی بات کروں، ان سب کو معلوم ہے کہ عمران خان از آن رائٹ، یعنی کہ چور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لے پالک ہونے کی وجہ سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں سے میں نے بات شروع کی۔ دراصل ویورز بات یہ ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے، سن کے جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹی تصویریں پرانی۔ دراصل یہ ان لوگوں کا ایک عادت ہے، یاد ہوگا کہ گرمی کے دنوں میں یہ پیٹرول کی 1-2 مہینے جب کرونا آیا تھا تو پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تھی، تو ایک فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جھوٹی تصاویر چڑھا دی گئیں کہ جس کے اندر لوگ کوٹ پہنے ہوئے اور چادریں اوڑھے ہوئے پیٹرول کا کین پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو وہ کسی اور دور کی تصویریں تھیں، اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس دور کی تصویریں تھیں، لیکن اس کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے ویورز پل دکھائے جا رہے ہیں، کنٹینر دکھائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ رکھ دیے اور یہ دیکھیں راستہ روکا جا رہا ہے۔ دراصل راستہ واسطہ کسی کا بھی نہیں روکا جا رہا۔ میں بذات خود آج میں نے اپنے کچھ لوگوں کو راولپنڈی سے لاہور بھیجا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے پل بند ہیں اور کون سے راستے بند ہیں۔ تو واپسی کے اوپر وہ ابھی وہ مطلب راستے کے اندر ہیں وہ لوگ۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، اس لیے میں اتنے زیادہ آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو بھی اتنی زیادہ نہیں بنا سک رہا کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جن لوگوں کو میں نے بھیجا تھا ان کا تمام کا تعلق نون لیگ سے تھا، ان کے تمام نے جسے کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے افراد ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب کوئی راستہ بند نہیں ہے، نہ کہیں پہ کنٹینر رکھا ہوا ہے، نہ کہیں پہ ریتے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے صرف اس لیے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا ابھی بس کہ صرف میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاست کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، میں 2 ہی پارٹیوں کا نام لوں گا، تیسری پارٹی نہیں ہے، تیسری لے پالک کے کرائے پہ دستیاب پارٹی ہے۔ 2 پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر بڑی، اور تیسری جو ہے وہ کرائے پہ دستیاب پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان والی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا بیانیہ ہی جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے 3rd ٹائم پرائم منسٹر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، 4تھی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک دھیلے کی کرپشن والا۔ اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ، پاکستان تو کیا غیر ملک تو کیا، پاکستان تو کیا میری غیر ملک میں، غیر ملک تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن آج ان کے نام پہ کیا کچھ نکل رہا ہے، پھر انہی کا بھائی قبولتا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، خورشید شاہ، جماعت یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ نفیسہ شاہ، اس طرح کے کتنے مکروہ چہرے ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ اور آج کل جو سب سے زیادہ میں حیران ہوں وہ قمر زمان قاہرہ پہ حیران ہوں۔
کہ قمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پنجاب کے اندر زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا بالکل صفایا کر دیا تھا، اور یہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا نا، جس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ الیکشن تھا، جو آپ توہین کر رہے ہیں، آپ تمام لوگ جو بھی عمران خان کی حکومت کو سلیکٹڈ کہتا ہے، وہ اس عوام کی توہین کر رہا ہے جس نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ کسی اور کی توہین نہیں کر رہا۔ اگر منہ پر کر کے چاند پر تھوک پھینکنے کی کوشش کریں تو تھوک چاند پر نہیں جاتا، اپنے منہ پر آ کے گر جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو قمر زمان کائرہ صاحب بتاؤں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن نظر ہی نہیں آتا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایسے ثبوت دے سکتا ہوں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ پنجاب میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کی منت ترلا کی تھی کہ یار ہم جیت تو نہیں سکتے، 60-70 ووٹ ہمیں ڈلوا دینا۔ اگر کہیں تو میرے پاس ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تو قمر زمان کائرہ صاحب، آپ ایسا کریں کہ صرف پنجاب سے کسی ایک شہر سے 250 افراد پیپلز پارٹی کے جمع کر کے دکھا دیں جو اپنے سینے کے اوپر تیر کا نشان رکھے ہوں، تو شاید ہم مان جائیں گے آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ادروائز یہ نون لیگ کا تو مطلب یہ تو آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ادھر میں ایک بات کروں گا چودھری نثار صاحب کی۔ چودھری نثار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ عمران خان کا دھرنا ختم کرانے کے لیے فضل الرحمان نے اور نواز شریف نے گٹھ جوڑ کر آرمی پبلک اسکول پر حملہ کروایا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو میں اپنی ہر ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو ہر جگہ پہ کہتا ہوں، چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ تھے، اگر آپ کے نالج میں یہ بات تھی تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے الیکشن میں کیوں نہیں کی؟ اب آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گا کہ یا اس وقت جو تھے آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یا اب انہوں نے آپ کو بالکل کنارہ کش کر دیا۔ ان دو میں سے ایک بات ضرور ہے۔ آپ تو وہ شخص ہیں کہ جس نے ایک سیٹ جیتی ہوئی ہے صوبائی اسمبلی کی، اور آج تک آپ نے حلف نہیں اٹھایا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جناب آرمی پبلک اسکول کے اوپر جو حملہ تھا وہ نواز شریف نے اور فضل الرحمان نے صرف دھرنا ختم کرنے کے لیے کرایا تھا۔ تو میں ایسے وزیر داخلہ کے اوپر 100 دفعہ لعنت بھیجنا چاہوں گا کہ جو وزیر داخلہ ہو اور اس کے نالج میں یہ بات ہو، اور اس کے باوجود وہ عوام کے سامنے نہ لائے اور لوگوں کو نہ بتائے، خبردار نہ کرے، اور اس نے کرنے کیسے دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر داخلہ آپ تھے، آپ نے یہ کام ان کو کرنے کیسے دیا؟ پولیس جو ہوتی ہے وہ وزیر داخلہ کے انڈر میں ہوتی ہے، آپ ان کو گرفتار کروا سکتے تھے، کیونکہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ وہ کسی وزیر اعظم کو، کسی اس کو نہیں دیکھ سکتے، بشرطے کہ آپ صحیح اپنی ڈیوٹی کریں۔ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جرم کے منہ پہ قانون کا تھپڑ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے چودھری نثار صاحب، آپ یہ جو آج کل ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی پھکے ہوئے کارتوس ہیں جو جل چکا ہوتا ہے، جو کارتوس کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میں بات کروں گا ان لوگ فضل الرحمان کی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں۔ یہ چنے کچھ عرصے پہلے کور نے بھی کہا تھا کہ میں چنا ہوں، اس کے بعد جب اس کو گرفتاری کا ٹائم آیا تھا تو کہتا تھا یار یہ پروڈکشن آرڈر کیسے جاری ہوتے۔ اسی وقت ویورز میں وہاں پہ موجود تھا جب اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اسی وقت اس نے کہا تھا کہ یار وہ پروڈکشن آرڈر کے کچھ کرو، مجھے تو گرفتار کر لیا۔ تو وہ جو لوہے کے چنے تھے وہ چیز ہو گئے تھے جیسے چبایا ہوا بھوسا، وہ لوہے کے چنے نہیں رہے تھے۔ اور میں حیرت کرتا ہوں کہ فضل الرحمان کی جرت کیسے ہے۔ میں ادھر اپنی ایجنسیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تمام سے، اس شخص کی جرت کیسے ہے کہ یہ اداروں کے اوپر اس قسم کی اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے۔ او بھائی، تمہیں تو ریجیکٹ کر چکے عوام۔ جب تمہیں ریجیکٹ کر چکے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم 22 کروڑ عوام میں شامل ہو؟ تم 22 کروڑ عوام ہو؟ جی ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں، مجھے بتائیں نا کون سی عوام کے لیے نکل رہے ہیں؟ جب یہ حکومت، مطلب فضل الرحمان صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہے کہ اس کے پاس ابھی سیٹ نہیں ہے، نہیں تو یہ جو اتنے سال اقتدار میں تھا تو اس کو عوام کیوں نہیں یاد آئی؟ اسی لیے یاد نہیں آتی تھی۔ اس وقت ہر چیز تر چل رہی تھی۔ کبھی کہتا تھا جب مشرف کے ساتھ ملنا ہوتا تھا، مشرف صاحب کے ساتھ، تو جناب یہ دونوں پارٹیاں چور ہیں۔
جب نون لیگ کے ساتھ ملنا ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی چور ہے، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتا تھا تو نون لیگ لٹے رہے۔ اور یار اتنے تو بندے شلوار قمیض کے جوڑے نہیں بدلتے جتنے تم بیانات بدلتے ہو مولانا فضل الرحمان۔ تمہیں جو ڈیزل سب سے پہلے خطاب دیا تھا تم جانتے ہو کس نے دیا تھا؟ خواجہ آصف نے دیا تھا۔ اور تمہیں کرائے کا مولوی کس نے خطاب دیا تھا؟ تمہیں کرائے کا مولوی آصف علی زرداری نے خطاب دیا تھا۔ یہیں پہ ویورز ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے از خود نوٹس لیا، حالانکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں، لیکن اپنی چوری چھپانے کے لیے اس شخص نے بھی ایک نوٹس لیا کہ جی عمران خان صاحب جو تھے وہ وکلا کنونشن سے جو خطاب کر رہے تھے ذاتی حیثیت سے پیش ہوئے تھے، تو وزیر اعظم تو سب کا ہوتا ہے۔ اب مجھے ان سے یہ پوچھے بندہ کہ وہ جو نون لیگ نے اپنا یوتھ کنونشن اسی حال میں کیا تھا تو وہ کیا کسی سے اجازت لے کے کیا تھا؟ زرداری صاحب صدر پاکستان، جو کہ وفاق کی صدر جو ہوتا ہے وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ کسی پارٹی کا بیج بھی اپنی چھاتی پہ نہیں لگا سکتا، وہ جو تھا جب پیپلز پارٹی کے ورکرز سے خطاب کرنے کے لیے گیا تھا تو وہ کیا صحیح تھا؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے لیے صرف اتنی بات ہے کہ اگر آپ اتنے ہی آنےسٹ اور ایماندار ہیں تو وہ جو آپ کی بیگم تھی نا، جو ٹیچر تھی 16,500 روپے کی ملازمہ، آپ ان پہ نظر رکھتے تو آج آپ کو وہ رسیدیں دینے میں بڑا وہ ہوتا کہ آپ آرام سے دے سکتے تھے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ میری بیگم کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے ہیں۔ آج آپ ایک وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم سارے قائب فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، تو بات یہ ہے گی کہ اس کنونشن سینٹر کے اندر ہر بندے نے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر کیا کچھ کرتے رہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ اس نے تو وکلا سے خطاب کیا ہے، اگر وکلا نے ان کو دعوت دی تھی، اگر وہ جائیں ادھر جو مرضی بولیں، اس کے اندر آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آئین کی تشریح کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان ہیں؟ حدیبیہ پیپر مل بند کرنے کا جو کیس تھا وہ تو آپ نے بہت جلدی میں بند کیا تھا، اس لیے بند کیا تھا کہ وہ آپ کے آقاؤں کا تھا۔ لندن میں آپ کی بھی جائیدادیں، نواز شریف کی بھی جائیدادیں، اور اگر اس کی ایک ایماندار والیوم 10 کھولا جائے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا بھی سرا نکل ہی آئے۔ تو کوئی غیرت کھانی چاہیے، ہماری عدلیہ کو بھی کچھ نہ کچھ دکھانا چاہیے اپنے آپ کے، ہاں یار ہم میں بھی کچھ ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ اس شخص کو غیر فعال کر دیں اس وقت تک جب تک اس کے اوپر کیس چل رہا۔ اگر یہ بری ہوتا ہے تو پھر تو بے شک اس کو اس سیٹ پہ بٹھائیں، ادروائز یہ کون ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے؟ یہ تو خود ایک چیز سے بھاگا ہوا ہے، یعنی کہ جب اس سے منی ٹریل مانگی تو جناب فلانے کی بھی اتنی جائیداد ہے، فلانے کی بھی اتنی جائیداد ہے، فلانے کی بھی اتنی جائیداد ہے۔ اگر ابھی یہی بات جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ان کی نمازوں کا بھی حساب رکھیں کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور آپ کتنی پڑھتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے کسی کی قبر کے اندر نہیں جانا، نہ آپ کی قبر کے اندر کسی نے آنا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ جو کام کیا ہے گو کہ اس کے اندر آپ کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی، لیکن آپ نے اصلیت دکھا دی۔ کہتے ہیں کہ چودھری سے مت ڈرو اس کے کتے سے ڈرو، یہ کہاوت ہے پنجاب کے اندر بڑی مشہور کہ چودھریوں سے مت ڈرو اس کے کتے سے ڈرو، کیونکہ کتا کاٹ لیتا ہے۔ تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے لیکن ہر ایک کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کی حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ آج مجھ سے میرے ایک دوست نے پوچھا کہ یار تبدیلی نظر نہیں آ رہی، میں نے کہا تبدیلی آ چکی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سارے گندے انڈے جو تھے وہ ایک ٹوکری میں ڈال دیے گئے ہیں، اسی کو تبدیلی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ ایک دوسرے کی مخالفت میں اپنا بینر اور پینا فلیکس لگاتے تھے، آج ایک ہی پینا فلیکس پہ تمام چوروں کی تصاویر موجود ہیں، اور ان کو امامت کون کر رہا ہے؟ فضل الرحمان۔ یعنی کہ ویورز یہ وہی والی بات ہے، جیل کے اندر اگر کبھی آپ کا نماز پڑھنے کا اتفاق ہو نا، جیل کے اندر، اللہ نہ کرے کہ آپ جیل جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح ہم صحافی ہیں ہم جاتے رہتے ہیں، اور اگر جیل میں کسی وقت نماز پڑھنے کا اتفاق ہو نا تو اذان کون دے رہا ہوتا ہے؟ چور۔ امامت کون کر رہا ہوتا ہے؟ ڈاکو۔ اور اقامت کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ قاتل ہوتا ہے۔ اس سے یہی حال آج ہماری جو سو کالڈ جمہوریت ہے، جس کو، اور جمہوریت کے اندر ایک مزید حسن ہے جس کو
حسب اختلاف کہتے ہیں، تو حسب اختلاف کا ہے کہ اقامت کون کر رہا ہے، اذان کون دے رہا ہے، اور وکالت کون کر رہا ہے۔ مطلب آپ اس سے حساب لگائیں کہ یہی مولانا فضل الرحمان ہے، اور یہی مریم نواز ہے، یہی پیپلز پارٹی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں گے، یعنی کہ واحد ایک حکومت ہے جس کے خلاف صرف یہ کمپلین چلائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کرپٹ نہیں ہے، اور کمپلین کون چلا رہا ہے، جو لوگ جن پہ کرپشن کا الزام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اور خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، تو تمام لوگوں کو اللہ حافظ، اور وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔